یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو رات دن تیرا ذکر کرتے ہیں۔ تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں۔ نماز کو بوجھ نہ سمجھو، اللہ نے نماز کو بوجھ اتارنے کا سہارا بنایا ہے، بوجھ اتارنے کا سہارا بنایا ہے۔ اگر تمہیں سجدے کی طاقت کا اندازہ ہوتا تو تم اپنا سر کبھی زمین سے نہ اٹھاتے۔ جتنا امان میں گہرائی ہوگی زندگی اتنی ہی حسین بنے گی۔ جتنا تم لوگوں سے مانگو گے اتنا ناپسند بنو گے، جتنا اللہ سے مانگو گے اتنا محبوب بنو گے، جتنا اللہ سے مانگو گے اتنا محبوب بنو گے۔ اس دنیا میں تقریباً 7 ارب انسان ہیں۔ ان سب میں اللہ نے ہمیں مسلمان چنا ہے، الحمدللہ۔ ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان چنا ہے۔ آج تم ڈالر اور پاؤنڈ سے تجارت کرتے ہو، کل تم اپنے اعمال سے ہی تجارت کرو گے۔ تہجد ان لوگوں کی نماز ہے جو کامیابی چاہتے ہیں۔ جب تم یقین رکھتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ کون تمہارے ساتھ ہے۔ جب سوچنے سے مسئلہ حل نہ ہو تو یاد رکھو کہ دعا سے ہو سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ یا اللہ تو میرے حالات اور ضرورتوں کو جانتا ہے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری مدد فرما اور مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے اور میری مدد فرما۔ دعا کے بعد جو چیز نہ ملی اس کے بارے میں مت سوچو، بلکہ ان بے شمار نعمتوں کے بارے میں سوچو جو اللہ نے بغیر مانگے عطا فرما دی ہیں۔ مثبت رہنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہر نعمت کو گنو اور چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ قرآن دوسروں میں مفت تقسیم کرو، وہ پڑھیں گے اور تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ قرآن دوسروں میں مفت تقسیم کرو۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم زمین پر سر جھکاتے ہو اور یہ آواز آسمان تک سنی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر صرف اس وقت نہ ادا کرو جب سب کچھ ٹھیک ہو، بلکہ اس وقت بھی شکر ادا کرو جب حالات مشکل ہوں۔ خدا کا شکر صرف اس وقت ادا نہ کرو جب حالات خراب ہوں۔ نماز کو جلدی میں ختم نہ کرو کیونکہ تم اس ذات کے سامنے کھڑے ہو جو ہر چیز کا مالک ہے، جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو۔ آسانیوں کے وقت اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں مشکل میں یاد کرے گا۔ آسانیوں کے وقت اللہ کو یاد کرو۔ صبر ہر چیز کی دعا ہے۔ دعا کرو اللہ تمہاری سنتا ہے، صبر کرو وہ صحیح وقت پر جواب دے گا۔ دعا کرو اللہ تمہاری سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سب سے مشکل ٹوٹنے کو سب سے بڑی کامیابی میں مشکل بدل سکتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہی آپ کو اس سے نکال بھی لے گا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی انجام غمگین نہیں ہوتا جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جب تک یہ نہ سمجھو کہ سکون کا واحد سرچشمہ اللہ ہے، اس وقت تک ہمیں حقیقی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ جب تک یہ نہیں سمجھو گے اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ زندگی اللہ سے اللہ تک کا ایک سفر ہے، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ میں نے اپنا بھروسہ اللہ پر رکھا ہے۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا فکر کرو یا پریشان ہو جاؤ، اس نے کہا ہے مجھ پہ بھروسہ کرو۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا فکر کرو۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق ملنا خود ایک نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے مگر اللہ کبھی نہیں چھوڑتا، لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ توکل یہ ہے کہ مکمل یقین رکھا جائے کہ اللہ کا پلان ہی بہتر ہے۔ توکل یہ ہے کہ مکمل یقین رکھا جائے اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، ہر اندھیرے کے لیے روشنی ہے، ہر غم کے لیے سکون ہے اور ہر
کل کے لیے بہترین منصوبہ ہے. اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے. اندھیرے کے لیے روشنی ہے. اپنی دعا کو کبھی محدود نہ سمجھو، کیونکہ تم اس سے مانگ رہے ہو جو الوہاب ہے، جو الوہاب ہے، یعنی جو بے حساب عطا کرنے والا ہے. آپ اس سے مانگ رہے ہو. دعا کی طاقت پر کبھی شک نہ کرو. ایک چھوٹی سی دعا بھی زندگی بدل سکتی ہے. جتنا زیادہ تم توبہ کرتے ہو اتنا ہی زیادہ تم اللہ کی نعمتوں کا لطف اٹھاتے ہو. اپنے گھر والوں پر دین کو زبردستی نہ تھوپو. اپنی عملی زندگی سے انہیں دین کی خوبصورتی دکھاؤ. یا اللہ ان تمام چھپی ہوئی نعمتوں پر الحمدللہ جو میں شکر ادا نہ کر سکا، یا اللہ ان نعمتوں پر الحمدللہ. کبھی کبھی جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا. اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے. اس کے فیصلے پر بھروسہ کرو، صبر کرو اور کہو الحمدللہ. صبر کرو اور کہو الحمدللہ. کبھی کبھی جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ سب کچھ صحیح وقت پر اور بہترین وجہ کے لیے درست کر دے گا. بے شک اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے. جب تم اللہ کی رحمت کو سمجھتے ہو تب ہی تم حقیقی محبت کا مطلب جانتے ہو. جب تم اللہ کی رحمت کو سمجھتے ہو تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں جاتی، وہ صرف مختلف طریقوں سے قبول ہوتی ہیں. تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں جاتی. اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا. اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے. اسلام تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. اندھیروں سے نکال کر اسلام روشنی کی طرف لاتا ہے. میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. سورۃ البقرہ. اگر اللہ نے آپ کو اسلام کی نعمت دی ہے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے تو یقیناً آپ خوش نصیب اور خاص ہیں. اگر اللہ نے اسلام کی نعمت دی ہے آپ کو تو آپ خوش نصیب ہیں. غریب اور محتاجوں کی مدد کرو، اللہ بدلے میں تمہاری مدد کرے گا. غریب اور محتاجوں کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے لیے بہترین منصوبہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو اور صبر اختیار کرو. اللہ کا مومنوں کے لیے بہترین تحفہ. جب تم کسی مشکل میں ہو تو اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے. جب بھی تم مشکل میں ہو تو اپنے رب سے مدد مانگو. نماز اس شخص کے دل کو بدل دیتی ہے جو نماز پڑھتا ہے. نماز اس کے دل کو بدل دیتی ہے. جو شخص تمہارا دل توڑ سکتا ہے اور تمہارا وقار مجروح کر سکتا ہے، لیکن کبھی اسے اپنا ایمان توڑنے کا اختیار نہ دو. جو تمہارا دل توڑ سکتا ہے اسے اپنا ایمان توڑنے کا اختیار نہ دو. تمہارا نفس اگر حق میں مشغول نہیں رہے گا تو وہ تمہیں باطل میں مصروف کر دے گا. اگر تمہارا نفس حق میں مصروف نہیں رہے گا. ہر رات اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا میں نے اللہ کے قریب ہوا یا اس سے دور ہوا. ہر رات اپنے آپ سے پوچھو. اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ اس وقت بھی ہماری دیکھ بھال کرتا ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں. بے شک اللہ بہت بڑا ہے. اگر تمہارا اللہ پر بھروسہ کافی ہے تو تمہارے دل کا سکون ہی کافی ہے. اگر تمہیں اللہ پر بھروسہ ہے. اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر نئی سانس ہمارے لیے ایک نعمت ہے، بس ایک ذمہ داری بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہر سانس ایک نعمت ہے. تمہارا ماضی تمہارا مستقبل طے نہیں کرتا، اللہ طے کرتا ہے. اللہ طے کرتا ہے. ان لوگوں کی قدر کرو جو تمہیں اللہ کے قریب لے کے جاتے ہیں. ان لوگوں کی قدر کرو. اس سے بہتر کوئی دوست نہیں جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے اور اللہ کا خوف دل میں بٹھائے. اس سے بہتر کوئی دوست نہیں. ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے. ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے. فکر مت کرو اور تنہا مت محسوس کرو. اللہ پہ بھروسہ رکھو. اللہ تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہے. فکر مت کرو، اپنے رب پہ بھروسہ رکھو. کوئی بھی گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں، لہٰذا اللہ کی طرف پلٹو اور اسی سے معافی مانگو. کوئی بھی گناہ اللہ کی رحمت سے
بڑا نہیں۔ اللہ مومنوں کو اس وقت تک معاف کرتا رہے گا جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے اور اس سے بخشش مانگتے رہیں گے۔ اللہ مومنوں کو معاف کرتا رہے گا جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی اور مسلمان بنایا۔ اللہ کی ہدایت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ نے ہم کو اسلام کی نعمت دی اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ کی ہدایت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جب تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو اور اس پر بھروسہ کرتے ہو تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے جب تم اپنے رب کی اطاعت کرتے ہو۔ اگر زندگی میں کوئی چیز چاہتے ہو تو اس کے لیے تہجد نہیں پڑھتے تو تم اس حقیقت میں نہیں چاہتے، تم اس کو حقیقت میں نہیں چاہتے۔ اللہ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہو تو فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھو اور سجدے میں سر رکھ کر تہجد پڑھو۔ سبحان اللہ۔